سرسام مدد. دیکھو سبحان اللہ بولو، مائک کی تعریف کرو آپریٹر خوش ہوگا، پنڈال کی تعریف کرو تو ٹینٹ والا خوش ہوگا، جبے کی تعریف کرو تو سلنے والا درزی خوش ہوگا، جلسے کی تعریف کرو تو کروانے والا خوش ہوگا، حضور کا نام سن کر سبحان اللہ بولو تو رب العالمین خوش ہوتا ہے. جب کوئی بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ پوری زمین بھر کر ثواب ادا کرتا ہے. میرے کرم فرما جناب حافظ و قاری محمد اصغر حسین صاحب سمری، ان کی آواز پر میں لبیک کہتا ہوا آپ کی دیار محبت میں حاضر ہوا. آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ عرص حضرت دلبر شاہ نور اللہ مرقدہ وقدس اللہ سرہ میں بیٹھے ہیں. بڑے مقدر کے سکندر ہیں آپ، اور آپ مقدر کے سکندر تو ہیں ہی کیونکہ آپ کا سلسلہ جو ہے وہ بڑا پیارا ہے. آپ نے دامن جس پیر کا پکڑا ہے اس پیر کا کوئی ثانی دوسرا نظر ہی نہیں آتا. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبے ایمان مدد انتظار کرم تجھ تو منی نیرا اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد قادریم نعرہ غوث اعظم می زنم دمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم واہ کیا مرتبہ. قادری ہو نا سب؟ قادری سمری ہو نہیں ہو؟ ہاتھ اٹھا کر بتاؤ ذرا. غوث اعظم بمنے بے سر و سام مدد واہ کیا مرتبہ اے غوث اے بالا تیرا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. تکبیر رسالت پیر مرشد پیر کا دامن تکبیر رسالت. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہہ کیسا تیرا. یہاں سر کا ذکر ہو رہا ہے، آپ کے پیر و مرشد کی سر کا ذکر ہو رہا ہے. سر بھلا کیا کوئی جانے کہہ کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی حضرت مولانا حجت الاسلام صاحب حضرت مولانا حجت الاسلام صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، اور قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ سمریو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے، آپ فرماتے ہیں، امام اربلی فرماتے ہیں، الاربعی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ میرے غوث نے فرمایا کہ جب میں کھاتا نہیں تھا تو میرا رب کہتا تھا عبد القادر کھا لے، تجھے میری قسم ہے۔ جب میں کپڑے نہیں پہنتا تو کہتے رب العزت کہتا کہ تجھے میری قسم ہے کپڑے پہن لے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے جب یہ دیکھا تو یوں کہہ دیا، قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا پنجا تیرا۔ ذرا ہاتھ اٹھا کر پیچھے سے بولو، کیا دبے جس پہ حمایت کا پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کوتا تیرا۔ اس کی تشریح کر دوں، تھوڑی سی کر دوں، حاضر ہیں آپ؟ بغداد شریف میں جب سرکار سیدنا عبد القادر جیلانی پیر پیرا میر میرا قطب ربانی شہباز مکانی شیخ ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی بغدادی کے چرچے ہونے لگے تو بغداد میں ایک پیر کا نام تھا احمد جام، یہ بڑے پیر تھے۔ جب سرکار غوث اعظم کا چرچا ہونے لگا اور شہرا ہونے لگا تو انہوں نے احمد جام کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو انہیں بڑا تیش آیا، اور ان کا کیا تھا کہ یہ شیر پر سوار ہو کر چلتے تھے اور ان کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا رہتا تھا، اژدہا رہتا تھا، سانپ، اور ان کا اصول یہ تھا کہ یہ لوگوں کے یہاں خبر بھیجتے تھے فلانے سے کہہ دینا آج ہماری دعوت ہے اس کے ہاں، ہمارے بھی کھانے کا انتظام کرے اور ہمارے شیر کے بھی کھانے کا انتظام کرے۔ حاضر ہیں آپ؟ سننا ہے میری بات؟ جب سرکار سیدنا عبد القادر جیلانی بغدادی کا چرچا ہونے لگا، بات نہیں کرنا پیر صاحب، سارے تمہیں سے مرید ہو جائیں گے آج یہاں آ جائیے آپ، میں کوشش کر رہا ہوں اپنے آپ کو صحیح کرنے کی، تو بات کرو گے تو گڑبڑ ہو جائے گا۔ جیسا ہی خبر پہنچی کہ ایک عبد القادر جیلانی ہے بغداد شریف میں جس کے چرچے چاروں طرف ہو رہے، سرسنت ہو رہے، تو انہوں نے کہا اچھا جاؤ عبد القادر جیلانی سے کہو کل ہماری دعوت ہے، انتظام کرے۔ یہ زبردستی دعوت لیتے تھے، امیر آدمی تو ان کی اکیلے میں تنہائی میں دعوت کر دیتا، غریب آدمی 5-5 6-6 آدمی اکٹھے کرتے بیچارے چندہ، اور پھر ان کی بھی دعوت کا انتظام کرتے، ان کے شیر کی بھی دعوت کا انتظام کرتے۔ مرید صادق نے غوث اعظم سے آ کر کے کہا سرکار احمد جام نے دعوت بھیجی ہے، دعوت مانگی ہے آپ سے کہ کل میری دعوت کا انتظام کرے، میرے شیر کی دعوت کا انتظام کرے۔ کہنے لگے کوئی بات نہیں، کہہ دو۔ تو وہ دربار غوث ہے، وہاں ہم جتنے بھی ہیں قادری، چشتی، رضوی، سمری، برکاتی، چشتی، حشمتی، اشرفی، سب اسی خانقاہ کے بھکاری ہیں، وہی سے فیضان۔ کوئی بھی پیر مرید کرتا ہے نا تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میرے ہاتھ پر، وہ یہ کہتا ہے میں نے آپ کا ہاتھ دیا
बड़े पीर रोशन जमीर सरकार अब्दुल कादिर जीलानी के हाथ पर। क्यों पीर साहब, यही है ना। अब सरकार सैयद अब्दुल कादिर जीलानी ने कहा जाओ कह दो वो आस्ताने गौस है। मेरी हाजिरी अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें 24 घंटे लंगर चलता है, बिरयानी 24 घंटे। और सरकार गौसे पाक के दरबार में जानवर रहते थे सारे, छोटे बड़े। दूसरा दिन हुआ तो अहमद जाम आए, कहा जाओ उससे कहो हमारे शेर की ग़िज़ा का इंतजाम करे। शेर दरवाजे पर, कहा था हम अंदर आकर खाएंगे। सरकार अब्दुल कादिर जीलानी के मुरीद ने कहा हुजूर अहमद जाम आ गए। फरमाया कहो उनसे आए अंदर। नहीं हुजूर, वो कहते हैं पहले मेरे शेर को खाने का इंतजाम करो। तो बोले जाओ वो उधर आस्ताने में जिधर बहुत सारे बैल गाय भैंस बदी है, खोल करके एक ले जाओ। तो आस्ताने की हड्डियां खाने वाला कुत्ता भी उन्हीं के पास बैठा हुआ था। एक बैल को खोल करके जब लेकर के चले, या दूसरी, मैं कहना नहीं चाह रहा हूं माइक पर, सोशल मीडिया का दौर है, लेकर चले जो तुम्हें पसंद है, लेकर चले तो साथ में कुत्ता भी हो लिया। जैसा ही दरवाजे पर लेकर जानवर को पहुंचा मुरीद सादिक, अहमद जाम का शेर दौड़ा, फाड़ने के लिए कोशिश की तो सरकार अब्दुल कादिर जीलानी का कुत्ता दौड़ा और ऐसा दौड़ा कि मारकर उसके टुकड़े कर दिए। आला हजरत को जब ये बात याद आई और ये वाकया मिला तो कहा क्या दावे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। शेर को तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, कलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। और इस निशानी के जो सग है, यहां पढ़े लिखे लोग बैठे, सग कहते हैं फारसी में कुत्ते को। किसे कहते हैं, किसे कहते हैं? मेरे भाई आपसे पूछ रहा हूं, इनसे नहीं, कुत्ते को कहते हैं सग। इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। पट्टा जानते हैं आप, जो गले पे कुत्ते के डालते हैं। कुत्ते दो क्वालिटी के होते हैं, कुत्ता होता है पालतू, एक होता है फालतू। एक खाता है पाव रोटी अंडा, एक खाता है गली गली में डंडा। एक गाड़ी में घूमे, कोठी में रहे, बंगले में रहे, फॉर्च्यूनर में घूमे, और एक को दरवाजे पे भी कोई नहीं आने देता। जिस कुत्ते के गले में पट्टा होता है, सारे लोग उससे डरते हैं, भाई इसको मत मारना, ये तो चौधरी का कुत्ता है, प्रधान का कुत्ता है, सरपंच का कुत्ता है, डीएम का कुत्ता है, सीएम का कुत्ता है, जीएम का कुत्ता है। आला हजरत ने अपने आप को गौसे पाक का कुत्ता कहा। इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मुर्शिद पीर का दामन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइए हमरा मिलकर
बादए तौहीद के मतवालों, शमए रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा के दीवानों, औलिया उम्मत के जानिसारों, शहदाए मिल्लत के तलबगारों, हम और आम मिलकर दोनों आलम के सरवर हादिये सुबुल खत्म रसूल मौलाए कुल सुबह कायनात के शमशुद्दुआ, शाम कायनात के बदरुद्दो जारूही फिदा, ताजदारे मदीना, सरबरे कल्ब सीना, अनीसे बेकसा, चार साजा दर्दमंदा, जमीन हफ्तासमा, सयाह लामका, दोनों आलम के मुख्तार, मदीने के ताजदार, जनाबे मदे मुस्तफा मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह गौरबार में दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व हबीबना व तबीबना व शफीना व कुलूबना व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जिस वक्त मैंने मेवात पकड़ा था, मुझे लगभग 32 साल हो गए, 30-32 साल से मैंने मेवात पकड़ा। मुझे कोई मेवात में जानता नहीं था। ये फैजान है मेरे मुर्शिद का, पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत मुर्शिदे बरहक सरापा फैज़ो बरकत ताजुल उलमा ताजुल असिया हज़रत अल्लामा शाह मुफ्ती डॉक्टर हकीम काजी अहले सुन्नत मुफ्ती आज़म मुफ्ती मोहम्मद मियां समर दहलवी मुजद्दिदी नक्शबंदी कादी व अशरफी सज्जादा नशीन खानकाए मसूदिया मजरिया मस्जिद शाही फतेहपुरी। जब आपका दामन पकड़ा तो फिर ऐसे पहचान लगे, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। एक बार और झूम कर दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद। झूम कर बोलो। उर्से समरी आ रहा है 6 दिसंबर को, यानी आने वाले जुमे को उर्से समरी है। अपने नसीबे पर नाज करो, अल्लाह ने तुम्हें पीर भी दिया तो कैसा। न तुम्हारे रब का जवाब, न तुम्हारे नबी का जवाब, न अब्दुल कादिर जीलानी का जवाब। और अब्दुल कादिर जीलानी के सदक़े में तुम्हें जो पीर मिला, ना उस पीर का जवाब। धूमें मचेंगी, उससे समरी होगा, मैं भी होऊंगा इंशाल्लाह, जिंदगी रही तो और आप भी होंगे ना इंशाल्लाह। इसी पर मेरी गुफ्तगू होगी थोड़ी देर। जरा बारगाह गौसे पाक में चलें, पहले ऊपर चलें फिर नीचे आएंगे। जरा तब कर बोलो सुभान अल्लाह। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, तावीज़े हर बला है सल्ले अला मुहम्मद। जो मर्ज़िला दवा हो उसे घोल कर पिला दो, जो मर्ज़िला दवा हो उसे घोल कर पिला दो। क्या नुस्ख़े शिफा है सल्ले अला मुहम्मद, क्या नुस्ख़े शिफा है सल्ले अला मुहम्मद। के मुद्दत हुई है मेरे आका, के मुद्दत हुई है तेरी रहमत किया बिछाते बिछाते मेरे आका। मेरे आका के मुद्दत हुई है, मेरे आका के
مدت ہوئی ہے تیری راہ میں کھیا بچھاتے بچھاتے تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے میرے آقا کے مدت ہوئی ہے قیامت کا منظر بڑا پر خطر ہے مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا مگر مصطفیٰ کا جو بڑا پر خطر ہے مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا وہ پل پر سے گزرے گا مسرور ہو کر وہ پل پر سے گزرے گا مسرور ہو کے یہ نعرہ نبی کا لگاتے لگاتے قیامت کا منظر بڑا پر خطر ہے مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا وہ پل پر سے گزرے گا مسرور ہو کر یہ نعرہ نبی کا لگاتے لگاتے میرے آقا کے مدت ہوئی ہے تیری راہ میں کھیا بچھاتے بچھاتے میرے آقا کے مدت ہوئی ہے پیچھے تک کے لوگ سارے ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ شعر ملاحظہ کریں میرا یہ ایمان یہ میرا یقین ہے میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی ہنسی ہے میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی ہنسی ہے کہ رخ ان کا دیکھا ہے جب سے قمر نے قمر جانتے ہو کسے کہتے ہیں جانتے ہو چاند کو کہتے ہیں کہ رخ ان کا دیکھا ہے جب سے قمر نے نکلتا ہے منہ کو چھپاتے چھپاتے کہ رخ ان کا دیکھا ہے جب سے قمر نے نکلتا ہے منہ کو چھپاتے چھپاتے میرے آقا کے مدت ہوئی ہے اور سنا دوں ایک شعر ہے تو پیچھے تک کے لوگ ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ
میرے لب پہ مولا نہ کوئی صدا ہے، فقط مجھ نکمے کی یہ التجا ہے، فقط مجھ نکمے کی یہ التجا ہے کہ رخ میری سانس نکلے در مصطفیٰ پر. تمنا ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. میری سانس نکلے در مصطفیٰ پہ، غم دل نبی کو سناتے سناتے میرے آقا کے مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں کھیا بچھاتے بچھاتے میرے آقا کے مدت ہوئی ہے. اور ایک شعر جو سب کے دل کی تمنا ہے وہ پیش کر رہا ہوں، ذرا ایک بار پیش کی بولے سبحان اللہ. یہ مانا کہ دل عالی قضا ہے، مگر دوستو تم سے یہ التجا ہے، مگر دوستو تم سے یہ التجا ہے کہ شہر محمد کی ہر ایک گلی سے، کہ شہر محمد کی ہر ایک گلی سے جنازہ اٹھانا گھماتے گھماتے، کہ شہر محمد کی ہر ایک گلی سے جنازہ اٹھانا گھماتے گھماتے تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں. ادنا سا ایک دربان سمری آستانے کا میں ہوں، ادنا سا ایک دربان سمری آستانے کا میں ہوں، ادنا سا ایک دربان سمری آستانے کا میں ہوں، ادنا سا ایک دربان سمری آستانے کا. زمانہ لوٹ لے فیضان سمری آستانے کا، زمانہ لوٹ لے فیضان سمری آستانے کا، زمانہ لوٹ لے فیضان سمری آستانے کا میں ہوں، ادنا سا ایک دربان سمری آستانے کا. اور ہمیشہ مجھ پہ ہے فیضان سمری آستانے کا، میں اس در کا گدا ہوں جس پہ دیوانوں کا جھرمٹ ہے، میں اس در کا گدا ہوں جس پہ دیوانوں کا جھرمٹ ہے، میں اس در کا گدا ہوں جس پہ دیوانوں کا جھرمٹ ہے، میں اس در کا گدا ہوں جس پہ دیوانوں کا جھرمٹ ہے. ہمیشہ مجھ پہ ہے فیضان سمری آستانے کا، ہمیشہ رسالت پیرا مرشد پیر کا دامن پیر کا دامن، نعرہ تکبیر نعرہ رسالت.
ہمیشہ مجھ پہ ہے فیضان سمری آستانے کا. اور یہ شعر محبتوں کے ساتھ، اور خاص توجہ چاہوں گا حافظ و قاری جناب محمد اصغر علی صاحب خطیب و امام آپ کے، ان کی خاص توجہ اس شعر پر درکار ہے محبتوں کے ساتھ. میں ہوں جنت کی بہاریں جس کی تربت کے گلابوں میں، چل کر بولو، ہو جنت کی بہاریں جس کی تربت کے گلابوں میں، ہو جنت کی بہاریں جس کی تربت کے گلابوں میں، ہو جنت کی بہاریں جس کی تربت کے گلابوں میں، ہو جنت کی بہاریں جس کی تربت کے گلابوں میں، ہے کیسا پیارا وہ گلدان سمری آستانے کا، ہے کیسا پیارا وہ گلدان سمری آستانے کا، زمانہ لوٹ لے فیضان سمری آستانے کا. نبی کے دین کی خاطر وہ میں بات چلے آئے، نبی کے دین کی خاطر وہ میں بات چلے آئے، نبی کے دین کی خاطر وہ میں بات چلے آئے، نبی کے دین کی خاطر وہ میں بات چلے آئے. اٹھا بھارت میں پھر طوفان سمری آستانے کا، اٹھا بھارت میں پھر طوفان سمری آستانے کا، اٹھا بھارت میں پھر طوفان سمری آستانے کا. ہمیشہ مجھ پہ ہے فیضان سمری آستانے کا. اور نظر پڑتے ہی تو نظر پڑتی ہے تو ہٹتی نہیں ہے ان کے روضے سے، نظر پڑتی ہے تو ہٹتی نہیں ہے ان کے روضے سے، نظر پڑتی ہے تو ہٹتی نہیں ہے ان کے روضے سے، نظر پڑتی ہے تو ہٹتی نہیں ہے ان کے روضے سے. ہے روضہ کتنا عالی شان سمری آستانے کا، ہے روضہ کتنا عالی شان سمری آستانے کا. ہمیشہ مجھ پہ فیضان سمری آستانے کا. اور حضور پیر و مرشد ہر جانے والے کو حضرت فرماتے جاؤ فلانے ہوٹل پہ کھانا کھا لو. کھاتے تھے کہ نہیں کھاتے تھے؟ اب تو وہ باڑے والے کھلاتے ہو یا نہیں کھلاتے ہو، مگر حضرت کا انتظام ماشاءاللہ رہتا تھا. اب سنو، وہ لنگر جس پہ کھائے بادشاہوں نے صدا ٹکڑے، وہ لنگر جس پہ کھائے بادشاہوں نے صدا ٹکڑے، وہ لنگر جس پہ کھائے بادشاہوں نے صدا ٹکڑے، وہ لنگر جس پہ کھائے بادشاہوں نے صدا ٹکڑے. وسیع ہے ایسا دسترخوان سمری آستانے کا، وسیع ہے ایسا دسترخوان سمری آستانے کا. میں ہوں ادنا سا ایک دروان سمری آستانے کا. اور بہت سے شعر ہیں، مگر
میں چاہتا ہوں کہ بس ایک شعر اور سن لیں پھر مقطع سن لیں. صدا برکت ہی برکت جھوم کر صدا برکت ہی برکت جھوم کر برسے گی اس گھر میں صدا برکت ہی برکت جھوم کر برسے گی اس گھر میں صدا برکت ہی برکت جھوم کر برسے گی اس گھر میں ہو دیوانہ اگر مہمان سمری آستانے کا ہو دیوانہ اگر مہمان سمری آستانے کا ہو دیوانہ اگر مہمان سمری آستانے کا. اور یہ حجت کی تمنا ہے یہ حجت کی تمنا ہے در سرکار سے مجھ کو یہ حجت کی تمنا ہے در سرکار سے مجھ کو میں یہ حجت کی تمنا ہے در سرکار سے مجھ پر یہ حجت کی تمنا ہے در سرکار سے مجھ پر میں لوٹوں حشر تک فیضان سمری آستانے کا میں لوٹوں حشر تک فیضان سمری آستانے کا. اور جو پہلا کلام لکھوایا تھا حضرت نے اور اس کو حضرت کی موجودگی میں جو پڑھا گیا تھا یہ شاید سب اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے. ہاں اس کے دو ایک شعر سن لیں. قرآن رسول کا ہے شریعت رسول کی شریعت رسول کی ہر دور میں پڑے گی ضرورت رسول کی ضرورت رسول کی. اور ایک شعر پڑھ کر کلام پاک کو محسوس یہ ہوا محسوس یہ ہوا جیسے میں کر رہا تھا تلاوت رسول کی تلاوت رسول کی. قرآن رسول کا ہے